بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہے میں اپنی ویڈیو میں اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آئی ہوں۔ دیکھیے اللہ پاک نے اپنے 99 نام بیان فرمائے ہیں قرآن میں، سبھی مسلمان جانتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو کسی اور نام کی محتاجی تھی؟ اللہ کا تو ایک نام اللہ ہی کافی تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ بتانے کے لیے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہوئی ہم پر، اپنے فضل کی، اپنے کرم کی، کہ تم لوگ مجھے میرے جس نام سے پکارو گے میں تم لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا۔ اللہ کی ذات تو سراسر محبت ہے، سراسر مہربان ذات ہے وہ۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ تو جتنے بھی اللہ پاک کے نام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ سامنے، آپ لوگ ان کے ایک مخصوص جو ہے ذکر، ان کی تعداد مقرر کر لیں، اور جو آپ کا مقصد، جو مراد ہو آپ کی، آپ اس کے ذریعے اللہ کے بابرکت ناموں کے ذریعے آپ اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ میں نے خود آزمایا ہے ان کی برکتوں کو، میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتی ہوں اس ویڈیو میں آ کے۔ تو میری ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں کہ ہم سب کو جو ہے نا آج کے دور میں کسی نہ کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نور ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر کہیں سے ملے، جہاں سے ملے کافی ہوتا ہے، ہمیں لینی چاہیے وہ۔ تو آپ لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام نکال کے آپ اللہ کو دل سے پکاریں، تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کریں، اللہ کے ذکر کے لیے ایک ایسا وقت مخصوص کریں کہ آپ اس پہ کنسنٹریٹ کر کے اللہ کے ناموں کا، ان کے اذکار کا ذکر کیا کریں۔ کنسنٹریشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو، کہ آپ ذکر تو کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے، بیچ میں آپ باتوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ میری ایک بات آج آپ لوگ یاد کر لیں، لکھ لیں کہ جب بھی آپ لوگ کسی خاص مقصد سے کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں بات نہ کیا کریں کسی سے بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ٹائم مقرر کریں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ مل جل نہ ہو، کام نہ ہو آپ کے سر پہ، فجر کا ہو گیا یا عشاء کے بعد ہو گیا، یا جو آپ لوگوں کو مناسب لگے، تنہائی میں بیٹھ کے مراقبے کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ دھیان دے کے آپ لوگ جو ہے نا کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے اس نام کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ۔ پھر آپ لوگوں کو اس کی فیض اور برکات آپ لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم لوگ، میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی، ایک مثال دوں گی کہ جب تک آپ دو تاریں کنیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تب تک کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا، آپ روشنی نہیں پا سکتے، آپ اس کا فائدہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو کوشش کریں جب بھی کوئی ذکر کریں، تھوڑا ہو بے شک جتنا بھی ہو، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، دل و جان کے ساتھ آپ جڑ جائیں، پھر آپ دیکھیں گے اس کی فیوز و برکات۔ کیوں جاتے ہیں آپ لوگ دوسرے لوگوں کے پاس کہ ہمارے لیے استخارہ کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے یہ کریں؟ اللہ نے کسی لوگوں کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان سے دعا کرواؤ گے تو میں سنوں گا؟ نہیں، اللہ نے تمام بندوں کو، تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سب شامل ہوتے ہیں، صرف نیک بندے شامل نہیں ہیں، ہم جیسے گنہگار بھی شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو دعا، میں قبول کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، دل سے مانگو، مجھ پہ توکل رکھ کے مانگو۔ آپ لوگوں کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو ہمیں وہ دعا ہماری ہو ویسی قبول ہوتی ہے، یا پھر اس کے بدلے اللہ پاک کچھ اور دیتے ہیں۔ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے اللہ کچھ اور دیتے ہیں، ورنہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں۔ میرا بس پیغام یہی ہے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے دور نہ جائیں، ہر وقت اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ رہیں، جیسے بھی رہیں، دور نہ جائیں اللہ پاک کی ذات سے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ کبھی بھی کسی کام کے لیے کسی عامل کے پاس، کسی بابے کے پاس مت جایا کریں، یہ شرک ہے۔ ڈائریکٹ مانگیں، دل سے مانگیں، زبان سے نہیں مانگتے، دل سے مانگیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، دعا مانگیں۔ دیکھیں دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ دعا کیا ہے؟ صرف الفاظ نہیں ہوتے، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا دعائیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ دعا مانگتے نہیں ہیں، بس رٹے رٹائی کچھ جملے ہمارے لبوں پہ ہوتے ہیں اور وہ مانگتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے
کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ دعا کو فیل کر کے اپنی حاجت، اپنی تکلیف بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کیا کریں۔ ڈائریکٹ مت اٹھ جایا کرے جائے نمازوں سے، ڈائریکٹ کبھی بھی کوئی دعا نہ مانگا کریں جب تک آپ درود نہیں پڑھتے، جب تک آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر کرنے کے لیے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ یہ 10-11 تسبیحاں پڑھ لیا کریں، 10-12 بار پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا بیان کریں، اپنی تکلیف بیان کریں کہ اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، میری یہ مشکل حل کرنے آپ کے سوا کوئی نہیں جو میری سنے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو مجھ سے یہ مصیبت دور کرے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تو مت ڈرا کریں لوگوں سے کہ وہ آپ کو کچھ بگاڑ لیں گے یا آپ کی روزی چھین لیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی، تو پلیز لائک کریں اور چینل میرا سبسکرائب کریں، اور آپ سب ہمیشہ میری دعاؤں میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، سب کے لیے میں دعا مانگتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔